اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس انسان شمار ہوتے تھے۔ قیمتی سے قیمتی پوشاک، عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے وہ دیر تک عطر سے مہکتی رہتی۔ جو لباس ایک بار استعمال کر لیتے دوبارہ اس کی باری نہ آتی۔ ناز و نعمت نے ان کی طبیعت اور چال میں ایک خاص نزاکت پیدا کر دی تھی، اس لیے ان کے ناز و ادا چلنے کا ایک نرالا انداز تھا۔ یہ انداز عمریہ یعنی عمری سٹائل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ مدینے کے بچے اور بچیاں اس کی نقل کر کے خوش ہوتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر دور اندیش لوگ کہہ اٹھتے تھے، یہ نوجوان آگے چل کر غیر معمولی رتبہ پائے گا۔ خالد بن یزید نے آپ کے متعلق ایک اپنے ملاقاتی سے کہا، تمہاری زندگی رہی تو تم اس نوجوان کو ہدایت کا امام دیکھو گے۔ گورنری کے دور میں آپ شروع سے حکام کی سختی اور استبداد کو معاشرے کے لیے زہر قاتل تصور کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک چونکہ سپاہی پیشہ حکمران تھا، اس لیے اس نے اکثر صوبوں میں فوجی مزاج کے گورنر مقرر کیے تھے، جن کی سخت گیری دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، شام میں ولید، عراق میں حجاج بن یوسف، یمن میں اس کا بھائی محمد بن یوسف، مصر میں قرہ بن شریک اور حجاز میں عثمان بن حیان مری۔ اللہ کی زمین ظلم سے بھر چکی ہے۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں جب انہیں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا عمر بن عبدالعزیز کو، تو انہوں نے ایک مثالی حاکم کا کردار پیش کرنے کی کوشش کی۔ اپنے حسن سلوک، عمدہ کردار سے رایا کے دل جیت لیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں شروع سے حکومت اسلامیہ کا وہ نقشہ جاں گزی تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں دکھائی دیتا تھا، جس کا ڈھانچہ قرآن و سنت کی نصوص میں موجود تھا، جس کی تفصیلات وہ سیرت و تاریخ کی روایات میں پڑھتے اور سنتے رہے۔ وہ شخصی حکومت کے حق میں نہ تھے اور جانتے تھے ایسا نظام حکومت چاہے جواز کی حد میں ہو مگر اسلام کے عالمگیر مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکومت میں عالم فاضل مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شراکت، شرعیت و استئناس کی ترویج کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی گورنری کا عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے مدینہ منورہ کے علماء و فقہا اور عمائد کو بلا کر کہا، میں آپ حضرات کو ایسے کام کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ بٹانے سے آپ کو ثواب ملے گا، آپ حق کے حمایتی قرار پائیں گے۔ میں کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر سر انجام نہیں دوں گا۔ جب آپ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں یا آپ کو کسی کی ظلم و زیادتی کی اطلاع ملے، آپ مجھے ضرور اطلاع دیجیے۔ ان علماء و فقہا میں قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر، سالم بن عبداللہ بن عمر، ابو بکر بن عمر بن حزام، سعید بن المسیب جیسے اساتین علم شامل تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ان سے مشورے لیتے، ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کسی خلیفہ یا امیر کے پاس نہ جاتے تھے مگر عمر بن عبدالعزیز کے پاس جانے سے انہیں انکار نہ تھا۔ مدینہ میں قیام کے دوران ہی عمر بن عبدالعزیز مسجد نبوی میں بکثرت ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نماز فجر کے لیے مسجد میں آتے، اسی جگہ بیٹھ کر مصحف لے کر تلاوت شروع کر دیتے اور اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ وہ تابعین کرام کا پورا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک شب مسجد نبوی میں نوافل کے دوران نہایت خوش الحانی سے تلاوت کر رہے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی مسجد میں قریب ہی کہیں تھے۔ انہیں ناگوار گزرا، اپنے غلام سے کہا، اس قرات کرنے والے کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کی آواز ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ غلام اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عمر رحمہ اللہ بدستور اپنے دھیان میں مصروف تلاوت رہے۔ کچھ دیر بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے غلام سے دوبارہ کہا، ارے میں نے کہا نہیں اسے یہاں سے ہٹاؤ۔ غلام بولا، حضرت مسجد ہماری جاگیر تو نہیں۔ اس دوران عمر رحمہ اللہ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھے، مسجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ ایک بار آپ نے اپنے قاصد کو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے غلطی سے جا کر کہہ دیا، امیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کسی خلیفہ یا امیر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بلاوا بار خاطر نہ ہوا، وہ چلے آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں آتے دیکھا تو معذرت کی، فرمایا، ہم نے قاصد کو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے غلطی سے آپ کو آنے کا کہہ دیا، خدا را آپ واپس اپنی جگہ تشریف لے جائیے، قاصد وہیں آ کر آپ سے مسئلہ دریافت کرے گا۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ مظالم سے بددلی اور انقلاب کی ضرورت کا احساس۔ مدینہ کی اس حکومت کے دوران دو واقعات ایسے پیش آئے جنہوں نے آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو کسی جرم کی بنا پر جیل میں ڈال دیا، جس قدر سزا کا وہ مستحق تھا اتنی مدت گزر گئی، تب بھی آپ نے اسے آزاد نہ کیا۔ آپ کا خادم خاص مزاحم ایک متقی انسان تھا جو اکثر آپ کو اچھی رائے دیتا تھا۔ اس نے قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا مشورہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز مجرم سے بہت ناراض تھے، اس لیے سفارش رد کر دی۔ تب مزاحم نے سارے آداب بلائے طاق رکھ کر کہا، عمر میں آپ کو اس رات سے ڈراتا ہوں جو قیامت پر جا کر ختم ہوگی، جس کی صبح کو یوم حشر قائم ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، مزاحم کے الفاظ نے گویا میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ دوسرا واقعہ 93 ہجری میں پیش آیا جس نے ان کے دل کو مروجہ سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے سے بد دل کر دیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے
خبیب رحمہ اللہ کا سزا کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو جانا تھا۔ خبیب رحمہ اللہ کی کسی حرکت سے طیش میں آ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حکم دیا تھا انہیں 100 کوڑے مار کر سر پر یخ بستہ پانی کی مشک چھوڑی جائے اور سخت سردی میں مسجد کے باہر کھڑا رکھا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سزا تو جاری کر دی، مگر اس تشدد سے خبیب رحمہ اللہ کی حالت غیر ہو گئی، وہ بستر پر پڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کو فکر لاحق ہوئی، برابر ان کی تیمارداری کرتے رہے، تاہم خبیب جانبر نہ ہو سکے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک شخص یہ افسوسناک خبر لے کر قصر عمارت میں پہنچا، بادشاہی محل میں پہنچا، دیکھا عمر بن عبدالعزیز بے چینی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتے اور بیٹھ کر اٹھتے ہیں۔ اس شخص کو دیکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا مریض کا کیا حال ہے؟ جواب ملا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز یہ سنتے ہی چکرا کر زمین پر گر پڑے، چند لمحوں کی غشی کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ عمر بھر وہ خود کو خبیب رحمہ اللہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر آخرت کی جواب دہی سے خوف زدہ رہے۔ کوئی بڑے بڑے کارناموں پر ان کی تعریف کرتا تو بے ساختہ فرماتے جو خبیب کے ساتھ کیا اس کا کیا ہوگا۔ مدینہ کی گورنری سے معزول ہونے کے بعد آپ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیار نبوی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے غم کا ایک سمندر آپ کے دل میں معزن تھا۔ آپ نے پلٹ کر شہر نبی کو دیکھا، مدینہ کو دیکھا اور اپنے خادم سے کہا مزاحم میں ڈرتا ہوں کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ باہر نکال پھینکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ولید بن عبد الملک کے دربار میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دمشق چلے آئے۔ ولید بن عبد الملک نے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ اس دور میں بھی آپ برابر حق گوئی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، سچی بات کہنے کا، اس بارے میں جان کی خطرات کی پرواہ نہ کی۔ ایک بار آپ نے ولید بن عبد الملک سے تنہائی میں ملاقات کا وقت لیا، فرمایا اللہ کے نزدیک شرک کے بعد خون ریزی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ آپ کے حکام لوگوں کو بے درے قتل کر دیتے ہیں، محض سخن سازی کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اس مقتول کا جرم یہ تھا، اس بارے میں باز پرس آپ ہی سے ہوگی، آپ ہی کی گرفت ہوگی، اس لیے تمام حکام کو لکھ دیجئے کوئی کسی کو سزائے موت نہ دے بلکہ اس کا جرم آپ کو لکھ بھیجے، پھر آپ خود غور و خوض کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ ولید کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے فوراً تمام گورنروں کو یہ حکم لکھ بھیجا۔ حجاج بن یوسف کے سوا کسی نے اس پر ناگواری ظاہر نہ کی، مگر حجاج کو یہ حکم بڑا شاق گزرا، اسے محسوس ہوا یہ حکم خاص اسی کو بھیجا گیا ہے۔ اس نے تفتیش کرائی تو پتہ چلا یہ خلیفہ کو یہ مشورہ عمر بن عبدالعزیز نے دیا ہے۔ حجاج نے ولید کو اپنے سفاکانہ کارناموں کے بارے میں مطمئن کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک دیہات کے ایک خارجی کو بلایا جو نہایت بد مزاج اور اکھڑ مشہور تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا معاویہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے ان کی عیب جوئی شروع کر دی۔ حجاج نے کہا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے یزید کو بے نکت گالیاں دی۔ حجاج نے پوچھا عبد الملک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ظالم تھا۔ حجاج نے کہا اور ولید بن عبد الملک یعنی موجودہ خلیفہ؟ خارجی نے کہا یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، اسی نے تجھ جیسے ظالم کو جان بوجھ کر ہم پر مسلط کیا ہے۔ حجاج نے اس خارجی کو دارالخلافہ بھیجا ولید بن عبد الملک کے پاس، اور ولید بن عبد الملک کے نام یہ رکا ارسال کیا میں اپنے دین کے بارے میں نہایت محتاط ہوں، جس رائے پر آپ نے مجھے حاکم بنایا ہے اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہوں۔ میں اس بات سے نہایت اعتراض کرتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو قتل کروں جو قتل کا سزاوار نہ ہو۔ لیجئے میں اب آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں، میں اس جیسے فاسد خیالات رکھنے والے کو قتل کیا کرتا تھا، اب آپ جانیے اور یہ شخص۔ ولید نے بھرے دربار میں جہاں عمر بن عبدالعزیز بھی موجود تھے اس شخص سے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ظالم، جابر۔ ولید نے کہا اور عبد الملک؟ خارجی نے کہا جبار، سرکش۔ ولید نے کہا اور معاویہ؟ خارجی نے کہا ظالم۔ ولید نے اپنے پولیس افسر خالد بن ریان کو اشارہ کیا اس کا سر اڑا دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ دربار خلافت برخاست ہوا تو ولید نے خالد بن ریان کو بھیج کر عمر بن عبدالعزیز کو اپنی رہائش گاہ پر بلا لیا، پوچھا ہم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا آپ نے قتل کر کے اچھا نہیں کیا، بہتر تھا کہ اسے جیل بھیج دیتے، یا تو وہ توبہ کر لیتا یا موت اسے آ لیتی۔ ولید نے کہا اس نے بھرے دربار میں مجھے اور میرے باپ عبد الملک کو گالیاں دی اور وہ تھا بھی خارجی، پھر بھی تم کہتے ہو میں نے اسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم میں اسے جائز نہیں سمجھتا، آپ اسے قید بھی کر سکتے تھے اور معاف کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ ولید یہ سن کر غصے سے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ خالد بن ریان نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا خالد بن ریان نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا
کامیاب وہ ہے آپ نے امیر المومنین کو ایسا صاف جواب دے دیا جس نے اللہ کا ذکر کیا مجھے نماز ادا قلم کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ پھر سلیمان نے کہا ان کی کمر پر تلواریں باندھ کر میرے سامنے لاؤ۔ اگر تمہیں یہ حکم ملتا تو تم ایسا کرتے؟ حکم کی تعمیر ہوئی، بچوں کو اسی طرح لایا گیا، تلواریں ان کے ساتھ گھسیٹتی آ رہی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا یہ دیکھ کر رنجیدہ لہجے میں بولا غرض عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ولید کے دربار میں بھی ہر موقع پر جان کی پرواہ کیے بغیر سچی بات کہتے رہے۔ قد افلح من کان لہ عمر بن عبدالعزیز اور سلیمان بن میرے بچے چھوٹے اور ادھیڑ عمری کی اولاد ہیں۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور سلیمان بن عبدالملک جوانی میں پیدا ہوئی ہو، نوجوانی کے زمانے میں گہری دوستی تھی، دونوں چچا زاد امیر المومنین اور ہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس لیے بہت بڑی بے تکلفی تھی، دونوں عبادت گزار اور خدا ترس اللہ۔ سلیمان آپ کہہ رہے ہیں کامیاب وہ آسائش پسند نہیں، خوش بے شک کامیاب و زینت کا دل دادا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس زمانے میں اللہ کی نماز پوری طرح لطف اندوز سلیمان کی نگاہ اب عمر بن عبدالعزیز پر بھی تدبر سمجھ گیا آخرت کا مادہ زیادہ تھا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے منہ سے بے سخت نکلا اللہ کی قسم کرتے رہتے تھے ایسے شخص کو مقرر خلیفہ جاؤں گا جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ایک بار سلیمان بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز سفر میں تھے، اس دور کے عمراء سفر میں عمدہ خیموں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رجا نے کہا بڑے چلا کرتے تھے، خدام کا قافلہ سامان لے کر آگے روانہ ہوتا اور شام کو وہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اگر میں خیمے اور بستر وغیرہ لگا دیتا بعد میں انہیں خلیفہ بنا دوں تو یہ لوگ وہاں آرام کرتے ایک موقع پر عمر بن عبدالعزیز اپنا سامان پہلے نہ بیچ سکے، شام کو جب پڑاؤ ان کا پہنچے ہر شخص اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز کہیں دکھائی نہ دیے، خاندان کے لوگ مطمئن ہو کر عمر کی خلافت مان لیں گے۔ سلیمان ان کی تلاش میں نکلا تو وہ ویرانے میں ایک درخت تلے تنہا رو رہے تھے۔ سلیمان نے وجہ پوچھی، فرمایا امیر المومنین قیامت کا دن یاد آ گیا۔ یہ تحریر اللہ کے بندے سلیمان بن عبدالملک جس نے سامان آگے بھیجا اسے مل گیا، عمر بن عبدالعزیز جس نے نہیں بھیجا اسے تمہیں اپنے بعد خلیفہ بنایا اور تمہارے بعد یزید بن آخرت کے لیے بھی اگر ہم نے سامان پہلے سے نہ بھیجا کہنا سننا اور تابعداری کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ اغیار تمہاری جانب حریصانہ نگاہیں شروع ہو گئی۔ سلیمان نے وصیت نامے کو مہر بند کر کے جا کے حوالے کر دیا اور تاکید کی اگر یہ اللہ کے غضب کے ساتھ ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر کیے بغیر اور خلیفہ ان سے نامزد کیے باوجود خلیفہ کے لیے بیعت لے لے بلا چوں چراں نے اسی وقت جا کر شاہی خاندان کے عمائد اور امرائے فوج سے اگلے خلیفہ کی بیعت لحاظ رکھا کرتے تھے، سب نے بیعت کر لی۔ سفر میں سلیمان بن عبدالملک اس کے بعد 45 سالہ سلیمان بن اس دوران جذام کے مریضوں کی ایک ٹولی وہاں گزری، کوڑ کے مریضوں کی، جس کے شور و غل سے سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حالت غضب میں غصے میں حکم دیا کہ انہیں زندہ جلا دیا جائے۔ افسران پریشان ہو گئے، اگر حکم مانے بغیر مرحوم خلیفہ کی لاش کو تکیے کے سہارے بٹھا دیا گیا اور ایک ہوشیار خادم کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امراء کے مجمع میں اعلان کیا گیا خلیفہ اپنے جانشین کے لیے اپنے سامنے زیادہ تکلیف میں کسی کو دیکھا ہے؟ اللہ سب لوگ ایک ایک کر کے سلیمان کے خیمے میں گئے، ہر شخص خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر سلام عرض کرتا۔ خادم یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ خلیفہ بیماری کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہے، اس کی طرف سے خود جواب دیتا اور پھر کہتا امیر المومنین چاہتے ہیں آپ ولی عہد کی بیعت اور اطاعت پر قائم رہیں۔ یوں ان بیچاروں کی جان بچ گئی، ہر امیر و شہزادہ اس کا وعدہ کر کے لوٹ جاتا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز کی بیعت لینے کا مرحلہ کامیابی سے عبدالعزیز کی بہنوں کو خاندان کی وراثت شرعاً حصہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ کتاب ہے، نیچے اس کا حوالہ ہے، حصہ نہ دیا جائے۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اس سے صفحہ نمبر 33 سلیمان نے بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا خلیفہ عبدالملک نے اس بارے میں ایک وصیت چھوڑی تھی کہ انہیں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا یہ عربی کتاب ہے، اپنے موقف پر قائم رہے، اس کا حوالہ ہے، اس میں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ ذرا خلیفہ عبدالملک کا وصیت نامہ لانا۔ عمر بن عبدالعزیز بروجہ سیاست کی آلودگیاں دیکھنے کے بعد طبی طور پر سرکاری عہدوں سے بددل تھے، یہ سن کر سلیمان اس لیے ان کے دل مگر اس کا حکمرانی کی ذرا بھی رس نہ تھی، مگر انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہیں وصیت نامے میں ان کا نام لکھ دیا گیا ہو، ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ رجاء بن حیوہ سے ملے اور قسم دے کر عمر بن عبدالعزیز ہے وصیت بولے میرے بارے میں نہ ہو، اگر تمہیں حکومت ملی اگر ایسی بات ہو مجھے بتا دے تاکہ میں پہلے ہی استعفیٰ دے دوں۔ سلیمان اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر چپ کرانے لگا، نے کہا میں ایک حرف بھی بولے اگر اس نے جہالت دکھائی، اس پر عمر بن عبدالعزیز بہت ناراض ہو کر واپس ہو گئے۔ آپ کی سلیمان کی تجہیز و تدفین سے پہلے رجا بن حیوہ نے حکمران خانوادے کے شہزادوں اور عمائد کو جمع کر کے ایک بار پھر ان سے سابق خلیفہ کے وصیت نامے کی پاسداری کی بیعت لی۔ جب سب نے پختہ عہد و اقرار کر لیا تب وصیت نامے کی عبارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا
میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت خلیفہ 22 صفر 99 ہجری کو ایشیائی کوچک کے علاقے دابق کے معسکر میں شہزادہ ہشام بن عبد الملک عمل میں آئی تھی۔ کا سب سے زیادہ امیدوار رحمہ اللہ نے یہ سنتے ہی ہائے کہتے ہوئے پہلے نماز مغرب پڑھائی، پھر سلیمان کی تمیر نے تلوار سونت کر کہا امیر المومنین کے حکم پر ہائے کہتے ہو۔ اتنے میں وصیت نامے کی بقیہ عبارت پڑھی گئی اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ مقرر کیا، تم سنو اور مانو۔ کو دکھانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر ہشام بن عبد الملک نے کہا ہم نے سنا اور مانا ہے کہ سلیمان کی تدفین سے فارغ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھی گئی، میت کلے سے باہر لائی گئی اور تدفین ہونے کے بجائے مغموم ہے۔ سلیمان اس کا رنج و اپنی غم کا اولاد سبب کی پوچھا جگہ گیا تو آپ نے عمر بن فرمایا عبدالعزیز کو مشرق سے جانشین مغرب مقرر تک پھیلی ہوئی اس نہایت سلطنت کا ایک بھی شخص ایسا نہیں جس کا حق اس کے کہے اس سے بغیر اندازہ مجھ لگایا پر جا لازم نہ سکتا ہے ہو گیا ہو۔ کہ وہ ذاتی اغراض اور خاندانی مفاد تین پر فوری امت کے احکام، نفع کو ترجیح دیتا تھا۔ 3 فوری حکم۔ اس نیک فیصلے سے کس قدر خیر سلیمان کی ظاہر ہوئی تدفین سے فارغ ہوتے ہی آپ نے قلم دان اور کاغذ منگایا، اپنے ہاتھ سے احکام نامے تحریر کرنے لگے۔ لوگ یہ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ ہم گاہ پہنچ کر آرام سے جو چاہے کرتے، مگر آپ کے نزدیک ان حکام کے صرف 2 سال اور 8 مہینے کا اجرا میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی جائز نہ تھی۔ آپ نے فوری طور پر 3 مراسلے لکھے۔ پہلا مراسلہ مسلمہ بن عبد الملک کے لیے تھا جو قسطنطنیہ کے محاذ پر اسلامی فوج کا سپہ سالار تھا۔ کئی ماہ کی مہجوئی کی وجہ سے یہ شہر فتح نہیں ہو سکا تھا، جس پر نظرناک ہو کر سلیمان نے قسم کھائی تھی مرتے دم تک اس فوج کو واپس نہیں آنے دے گا۔ اب وہاں مسلمان موسم کی شدت سے اور رسد کے مسدود ہو جانے کے باعث جہاں بلب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس صورتحال سے سخت نالاں تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ فوج کو واپس جلا کر مکمل تباہی سے بچانا ضروری ہے، اور لوگوں کو بڑی تعداد میں یہاں آباد اس لیے آپ نے فوراً فوج کو واپسی کی اجازت دے دی۔ آپ نے دوسرے مراسلے میں مصر کے گورنر اسامہ بن زید یہاں طویل قیام کی وجہ سے اس شہر نے عارضی دارالخلافہ کا اعزاز بھی یہ شخص بڑا بے رحم تھا اور معمولی جرائم و شکوک و شبہات پر منظموں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ لوگ اس کی سخت گری سے تنگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم جاری کیا کہ اسے گرفتار کر کے ہر فوجی چھاؤنی کے قید خانے میں اس لیے علماء اسے مفتاح الخیر، اسے ہتھکڑی اور بیڑی لگی رہے، صرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے اسے کھولا جائے۔ اس نے معمولی قصور یا شک و شبے کی بنا پر بند کیے جانے والے لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو اکثر قید خانے خالی ہو گئے۔ عوام اس کی نرم دلی اور سخاوت کے باعث اس سے بہت محبت کرتے تھے اور رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی سخت سزائیں جاری کرنے کے احکام کے ساتھ تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے ظالم حاکم کے سخت مخالف تھے، اس لیے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ ہوا کہ اپنے اختیار کے تحت ایسے لوگوں کو حکومت میں باقی رکھے۔ حکومت کے مالک سرکاری بظاہر یہ ممکن نہ تھا کہ ان کے نظام حکومت پر کوئی اندرونی اور بیرونی اصلاحی تحریک اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں شاندار شاہی سواری لائی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ عمران نے کہا کہ بالکل نئی سواریاں ہیں جن پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا، نیا خلیفہ انہی پر سواری کرتا ہے۔ آپ نے اسے فضول خرچی شمار کیا اور اپنے خادم خاص کو زحمت سے کہا انہیں بیت المال میں داخل کر۔ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر خود اپنے خچر پر سوار ہو گئے۔ حفاظتی دستے کا افسر نیزہ تھامے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا پرے ہٹو، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، میں ایک عام مسلمان ہٹا دیے گئے۔ اب درد گزشتہ خلیفہ کا سامان نئے خلیفہ کی ملکیت ہونے کی رسم کا ایک ہی صورت رہ گئی تھی، وہ یہ کہ خود حکمران خاندان میں سے کوئی اولو العزم بندہ خدا اٹھے، بندہ خدا اٹھے آپ نے انہیں بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ دراصل گزشتہ چند خلفاء کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا تھا، خلیفہ کی موت پر اس کی جو چیزیں نئے خلیفہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دی جاتی، سلیمان کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی اس کے گھر والوں اور بچوں نے اس کے کپڑے پہن پہن کر اتارنے شروع کر دیے۔ یہی حال اس کے جوتوں اور دیگر اشیاء کا ہوا۔ عطریات عمر کی اولاد میں یہ کون ہے جس کا نام بھی عمر ہوگا، ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا، پھر بھی اس کا بہت سا سامان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پڑھ نواسا۔ صبح ان لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو سامان کے 2 ذخیرے دکھائے، خلافت بنو مروان کے بانی مروان بن حکم کے پوتے عمر بن عبدالعزیز نے اس تقسیم کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں، اور فاروقی خاندان کا یہ اولاد کا حق ہے، اور یہ غیر استعمال شدہ چیزیں ہیں جو نئے خلیفہ کی مانت کی تھی۔ وہ ایک رات گشت پر تھے، ایک گھر سے آواز آئی، ختم کرتے ہوئے کہا یہ چیزیں میری ہیں نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری۔ یہ کہہ کر آواز لگائی، آپ کو معلوم نہیں یہ سب بیت المال میں جمع کر دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی دنیا سے یہ بے رغبتی دیکھ کر امرائے مملکت پریشان ہو گئے۔ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین چلو عمر نے لباس، سواریاں، قالین، اطریات کو مسترد کر اس گھر کو نگاہ میں رکھا اور اپنے بیٹے عاصم ان کے سامنے سابقہ خلیفہ کی باندیاں پیش کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے اگر یہ ان کو پسند کرنے لگے تو سمجھو کام بن گیا، ورنہ کوئی امید نہیں۔ کو نکاح کا پیام دو، مجھے امید ہے حضرت عمر رحمہ اللہ کے سامنے یہ باندیاں پیش کی گئیں جو پورے عالم اسلام کی حسین ترین لڑکیاں تھیں۔
अम्मे आसिम पैदा हुई, जिनका निकाह मरवान बिन हकम के बेटे अब्दुल अजीज से हुआ। अब्दुल अजीज 21 साल तक मिस्र के गवर्नर रहे। 63 हिजरी में उनके यहाँ उमर की विलादत हुई। अपना मर्तबा ऊंचा कराने के लिए खास तालीम और मौका पर तरबियत। पेश की जाती। उमर बिन उमर अब्दुल बिन अजीज अब्दुल को ये अजीज सारे रिवाज रहमतुल्लाह की मालूम थे परवरिश और तालीम और और वो उन्हें तरबियत सख्त बड़ी नापसंद खुशहाली में हुई। करते थे। बचपन इसलिए ही में बादियां कुरान सामने मजीद आई हिफ्ज़ कर लिया। तो 12-13 आपने साल के हुए हर एक से तो वालिद उसका उन्हें तालीम और और उसके तरबियत के असल लिए मालिक का मदीना मुनव्वरा यानी भेज जिस दिया। पर दबाव मदीना डालकर के उसे मशहूर हासिल मुहद्दिस किया गया सालिह था बिन कैसान नाम पूछा। को उनका उन्होंने तालीक से मुकर्रर बेशतर किया। दूर दराज उनसे के उमर की शहरों खैर खबर और लेते इलाकों रहे। की थी। एक बार मालूम आपने हुआ हर बांदी उमर को ने उसके बाल असल मालिक संवारने के में पास रवाना कर दिया। आपकी मशगूलियत की दीन वजह पर से इस नमाज कदर में ताखीर पुख्तगी कर दी। देखकर फौरन मिस्र हमराए से एक ममलकत को घरकारा यकीन हो भेजा गया कि ये शख्स जिसने शरीयत आते के ही मामले कुछ में कहे बगैर किसी उनके किस्म की बाल लचक का काट कायल डाले। नहीं है। तरबियत के इस यही असर नहीं की वजह से बल्कि उमर आपने सुन्नतों अपनी की जाती पाबंदी मलकियत में और इल्म पहले से फजल में मौजूद वो बानियों अपने को भी तमाम खानदान कह पर दिया फौकियत ले गए। उन्होंने मुझ पर शहर ऐसी नबवी के जिम्मेदारी उमर आ रसीदा पड़ी है, सहाबा अब सहल तुम बिन मुझ साद, पर अब साइब तुम बिन पर यजीद, कोई अब्दुल्लाह तवज्जो बिन ना दे जाफर सकूंगा। रज़ी अल्लाह जिसने अन्हुम रहना से हो भी रहे हदीस जो जाना चाहे से नबवी वो समात आसाद है। की वो सुनी। सब बादियां रोने लगी उनके मगर असातिज़ा उमर बिन उरवा बिन अब्दुल ज़ुबैर अजीज और सईद रहमहुल्लाह बिन मुसय्यब अपनी जिम्मेदारी से रहमहुल्लाह थे। मजबूर थे। इससे आगे हम अनस पढ़ेंगे बिन मालिक खिलाफत रज़ी अल्लाह उमर अन्हु ने सानी से एक बार कबल मदीना मुनव्वरा तशरीफ राइज लाए। उमर बिन सियासी अब्दुल और अजीज के पीछे माशरती नमाज पढ़ने का खराबियाँ मौका मिला। फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मिलती जुलती नमाज इंसान शुमार होते थे।